الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے پچھلی کلاس میں جملہ اسمیہ کو شروع کیا تھا۔ اس سلسلے میں ہمارا پہلا درس تھا وہ۔ اب آنے والے کچھ دروس ہمارے اسی جملہ اسمیہ پر ہی ہوں گے۔ پہلے ہم نے پچھلے جو 14 لیسن تھے اس میں ہم نے جملہ بنانے کے لیے جو ہمیں اجزاء درکار ہوتے ہیں، وہ حروف ہوں یا کلمات ہوں یا مرکبات ہوں، اور پھر ان کی ترتیب کیا ہوگی، ان کی حالت کیا ہوگی، وہ ہم نے مختلف چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے سیکھی۔ پھر ہم نے پچھلی کلاس سے جملہ اسمیہ بنایا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ جملہ 2 قسم کا ہوگا عربی کے لحاظ سے، ایک جملہ اسمیہ کہلاتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ تو ہم بعد میں جب ہم فعل کا حصہ شروع کریں گے، اس کے جزیات سیکھیں گے، پھر ہم جملہ فعلیہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اب ہم جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے جو جملہ اسمیہ کی بہت ہی سادہ قسم ہوتی ہے، بالکل بنیادی قسم، جس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، کوئی کمپلیکس چیز نہ ہو، کمپلیکیٹڈ نہ ہو، وہ ہم نے کیا تھا۔ اور اس میں عام طور پہ اردو میں تو 3-4 الفاظ ہوئے، لیکن ہم نے جب عربی میں اس کا ترجمہ کیا تو وہ عام طور پر 2 الفاظ ہی تھے، یعنی مرکب تھا لیکن مرکب تام تھا۔ پہلے ہم نے جیسے مرکب ناقص کی 4 اقسام پڑھی تھی نا، مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ تو یہ ان 4 میں بھی 2 الفاظ تھے زیادہ تر، لیکن کسی جگہ جیسے مرکب اضافی پیچیدہ تھا تو اس میں 3 یا 4 بھی تھے۔ تو جو جملہ ہوگا اسمیہ، اس میں بھی بنیادی طور پر 2 الفاظ سے جملہ بن سکتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ مثال پہلی لی تھی کہ جی لڑکا نیک ہے۔ اب اس میں اردو میں تو 3 الفاظ ہیں، لیکن جو ہے یہ والا لفظ ایسا ہے کہ جو عربی میں اس کا کوئی لفظ نہیں ہوتا، کوئی کلمہ نہیں ہوتا کہ جس کو ہم اس میں شامل کرنا پڑے۔ وہ الفاظ کی ترتیب ایک خاص طریقے سے رکھنے سے ہی اس میں ہے یا ہیں کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال لی تھی کہ جی لڑکا نیک ہے، تو ہم نے اس کو عربی میں کیا کیا؟ الولد صالح۔ تو بنیادی طور پر کیا تھا کہ جی اس میں ایک مبتدا کہلاتا ہے حصہ اور دوسرا حصہ خبر کہلاتی ہے۔ مبتدا وہ ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو، اور خبر وہ ہے جو اس کے بارے میں، اس مبتدا کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہے سننے والے کو، پڑھنے والے کو۔ تو وہ یعنی جیسے اس مثال میں تھا نا کہ لڑکا نیک ہے، لڑکا مبتدا ہے یعنی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں خبر کیا ہے کہ وہ نیک ہے، تو یہ ہو جائے گی خبر، مبتدا خبر۔ اب یہ سادہ ترین حالت جو تھی جملہ اسمیہ کی وہ یہی تھی کہ الولد صالح، یعنی 2 الفاظ میں ہی جملہ پورا ہو گیا۔ لیکن عام طور پہ جب ہم کسی بھی زبان میں گفتگو کرتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں یا کوئی پڑھتے ہیں، تو اس میں جملے اتنے سادہ ہوتے نہیں ہیں۔ بیچ میں کوئی آ جاتا ہے ایسا، لیکن زیادہ تر جملے تھوڑے طویل ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارا تو چونکہ اصل ٹارگٹ ہی قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جملے، آیات، اور پھر کچھ آیات بڑی لمبی بھی ہوتی ہیں۔ اب پھر آیت ایکچولی جملہ نہیں ہے، آیت کے اندر تو ایک سے زیادہ جملے بھی ہو سکتے ہیں نا۔ آیت بعض اوقات بڑی طویل ہوتی ہے، جیسے اب آیت الکرسی ہے، اب وہ پوری ایک آیت ہے، لیکن اس میں 10 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آپ رک سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ ہر جو مقام ہے رکنے کا، وہاں پہ ایک بات پوری ہو رہی ہے یا ایک جملہ پورا ہو رہا
बल्कि एक जुमले के अंदर भी छोटे छोटे जुमले एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जैसे हम गुफ्तगू करते हैं, इसी मिसाल को अगर हम ले लें, जैसे हमने पिछली दफा कहा था कि जी अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है, तो अब उसके साथ कोई और चीज भी हो सकती है कि जैसे हम कह दें कि जी असलम का लड़का नेक है। अब उसमें एक चीज और ऐड होगी ना, तो असलम का लड़का हम क्या करेंगे, पीछे हमने पढ़ा था मुरक्कब इजाफी, ठीक है ना, असलम का लड़का या असलम का बेटा, तो वो मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल होगा जिसे हमने मुरक्कब नाकस कहा था। तो लेकिन जुमला मुकम्मल करने के लिए उसके अंदर मुरक्कब नाकस आ सकता है। तो असलम का लड़का एक मुरक्कब इजाफी आ गया, लेकिन नेक है उसकी खबर आ जाएगी, तो मुब्तदा बन जाएगा असलम का लड़का, बजाय लड़का के अब असलम का लड़का हो गया, ठीक है। तो इसी तरह और हो सकता है, मसलन मैं कहूँ कि जी तालिब इल्म बैठा है, सही है, या उस्ताद खड़ा है। अब ये दोनों तो वही हैं, सिंपल है कि तालिब इल्म बैठा है, तालिबुन अत्तालिबु जालिसुन, क्योंकि पहले मुब्तदा आएगा तो वो मारफा हो जाएगा, तो अत्तालिबु कर देंगे, वैसे तालिबुन है तो अत्तालिबु जालिसुन, तालिब इल्म बैठा है। अल उस्ताजु काइमुन, उस्ताद खड़ा है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि जी तालिब इल्म कमरे में बैठा है, तो अब इसमें एक थोड़ी सी और चीज ऐड होगी, यानी खबर तो वही है कि जी वो बैठा है, लेकिन कहाँ बैठा है साथ ये भी बता दिया है। तो और इसमें क्या कर सकते हैं कि उस्ताद क्लासरूम में खड़ा है, और साथ और ऐड कर दे तो हम कहते उस्ताद 1 घंटे से क्लासरूम में खड़ा है। तो यानी इस तरह की चीजें हम ऐड करते जाएंगे तो जुमले थोड़े तवील होते जाएंगे। तो अब ये जो इजाफी चीजें आ रही हैं, इनको भी हमने कवर करना है कि अगर जुमले में और चीजें आएंगी, मुब्तदा अगर तवील हो या खबर आमतौर पे लंबी होगी, उसमें और चीजें आएंगी, तो उनको कैसे हमने हैंडल करना है या उनको अरबी में कैसे बनाना है। तो आज का जो हमारा दर्स है वो है मुतल्लक खबर के मुतल्लक, यानी जो मुब्तदा और खबर हमने पढ़ा था, अब खबर के साथ कुछ मुतल्लकात होंगी चीजें। जैसे मैंने भी मिसाल दी ना कि तालिब इल्म कमरे में बैठा है, अब बैठा है खबर है, लेकिन कमरे में उस खबर क्या मुतअल्लक है, यानी उससे जुड़ी हुई कोई चीज है, उससे तल्लक रखने वाली चीज है, तो उसको हम कैसे करते हैं, ये हमने आज के लेसन में कवर करना है। बहुत छोटी सी चीज है और बड़ी सिंपल है, हम इसको इंशाल्लाह करते हैं थोड़ा लिख के, तो आपकी समझ में आ जाएगी बात। यही बात जो मैंने अभी आपसे बोली है, जैसे स्टार्ट हमने किया था जुमला इस्मिया, और इसमें हमने कहा था कि एक मुब्तदा है और खबर है, ये दो चीजें होंगी तो मिलके जुमला इस्मिया बन जाएगा। ये आम तौर पर है, जैसे मैंने पिछली दफा भी आपसे कहा था कि आम तौर पर मुब्तदा पहले होगा और खबर बाद में होगी, लेकिन किसी सूरत में ऐसा भी हो सकता है कि खबर पहले आ जाए, उसको हम कह देंगे खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर, लेकिन वो बहुत कम होगा, एक्सेप्शन है चीजें। जो नॉर्मली फिक्रे होंगे उसमें मुब्तदा पहले आएगा और खबर उसके मुतल्लिक जो है वो बाद में आएगा। अच्छा, हमने इसमें देखा था कि मुब्तदा मारफा होता है और खबर नकरा होती है, ये भी आम तौर पर है। किसी जगह पे आपको मुब्तदा नकरा भी मिल सकता है, वो अभी हम जो आगे लेसन पढ़ेंगे ना, ये जुमला इस्मिया के बारे में हमारे तकरीबन मेरा ख्याल 7-8 लेसन है, जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा हिस्सा, जैसे ये अब मुतल्लक खबर आज हम पढ़ेंगे, फिर ये इसका जुमला नफी कैसे बनता है, फिर सवालिया कैसे बनता है, फिर उसमें जमायर कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमने, ये गालबन लेसन नंबर 22 या 23 तक है, तब तक हमने जुमला इस्मिया की तमाम जो मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं या मुख्तलिफ उसकी अकसाम कहले हो सकती हैं, तो वो हमने सारी कवर करनी है थोड़ी थोड़ी करके। तो मुब्तदा मारफा खबर नकरा, और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि दोनों रफ़ई हालत में होंगे, जर्री हालत या नस्बी हालत नहीं होगी। अगर जर्री या नस्बी हालत आएगी तो वो किसी खास वजह से होगी जो इसके साथ कोई जुड़ी हुई होगी। वो हम जब उस तरह के जुमले बहुत आगे जाके अगर पढ़ेंगे तो फिर हमें वो समझ आ जाएगी कि अगर ये मुब्तदा या खबर किसी और हालत में है तो फिर ये क्यों है, उसकी कोई ना कोई वजह होगी। नॉर्मली क्या होगा कि दोनों रफ़ई हालत में होंगे, मारफा नकरा रफ़ई रफ़ई। और
जिन्स और अदद के लिहाज से दोनों एक जैसे होंगे। अगर ये वाहिद है तो वो भी वाहिद, मुब्तदा तस्निया है तो खबर भी तस्निया, और जमा है तो दोनों जमा होंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी कि अगर मुब्तदा जो इसमें है वो गैर आकल की जमा मुकस्सर हो, दो शराइत हैं, एक तो वो गैर आकल हो, यानी ना वो जिन हो, ना इंसान हो, ना फरिश्ता हो, तो तीनों मखलूकात के अलावा जितनी मखलूकात है वो गैर आकल है। अब उनमें से भी कोई ऐसा इसम हो जो जमा मुकस्सर हो, अगर जमा सालम है तो फिर नहीं। तो दो शराइत है, एक गैर आकिल हो, दूसरी शर्त क्या है कि जमा मुकस्सर हो। अगर ये दोनों चीजें हो तो फिर उसकी खबर वाहिद मुअन्नस आएगी, बस ये एक एक्सेप्शन है। वरना नॉर्मली क्या होगा कि अदद और जिन्स सेम होगी दोनों। तो ये तीन चार चीजें जो शराइत हैं इसकी, ये ज़हन में रखते हुए हमने जुमले कुछ क्लास में भी बनाए थे और कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज के तौर पर, होमवर्क के तौर पर दिया था। आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे करके भेजा है, तो वो चूंकि मैंने ओपन कह दिया था कि ये चारों चीजें हैं, वो अगर आप सारी कर सके तो सारी कर लें या थोड़ी करके भेज दें। तो मैं अगर एक चीज कहता कि ये मुझे भेजे तो फिर शायद आपके लिए आसान था, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने मुझे एक से ज्यादा जो एक्सरसाइज है वो करके भेजी हैं, और उसमें काफी सारी आपने जो कोशिश की है बड़ी अच्छी कोशिश है, उसमें बहुत कम गलतियां हैं। वो खैर हम आज के लेसन के बाद उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जितना कर सके, क्योंकि वो वैसे तो एक्सरसाइज बहुत लंबी है। तो उनमें से मैं एक दो चीजें बता दूंगा आपको कवर करके, ताकि अगर कोई कमी है जो आपकी एक्सरसाइज करने में अगर कोई समझ नहीं आई तो वो आपकी कमी पूरी हो जाए। अच्छा, आज के लेसन में हमने जो ऐड करना है इसमें वो है मुतल्लक खबर। यानी कोई ऐसी चीज ऐड हो जाएगी इस जुमले में जिसका ताल्लुक खबर से होगा। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी ना कि मसलन कह दें अल वलदु जालिसुन, जालिसुन। पिछली दफा हमने कहा था अल वलदु सालिहुन, तो बात एक ही है, ये यानी मारफा में है, ये नकरा में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लड़का बैठा है। अब अगर मैं कह दूं फिल बैत या फिल गुरफा, तो ये जो हमारा हिस्सा है ना, ये होगा मुतअल्लिक खबर। ये ठीक है जी, इसको आप यहाँ नुक्ते भी लगा दें ताकि मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज बल्कि ये इजाफी आ गई है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो फी है ना, इसके आपने देखा कि या के नीचे मैंने दो नुक्ते लगाए हैं। ये हम जो उर्दू जानने वाले लोग हैं, हमारे लिए थोड़ा एक इशू, जैसे मैं पहले भी कभी कभी कहता हूँ कि हमारे लिए कुछ तो आसानी है कि जो चीजें हमने उर्दू में पढ़ी हैं अगर वो सेम अरबी में इस्तेमाल हो रही हैं तो हमें आसान लगता है। लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें उस नॉलेज होने की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन भी हो जाती है बात का। तो ये जो या है ना, हम चूंकि उर्दू में जब भी लिखते हैं तो उसके नीचे नुक्ते नहीं लगाते। अरबी में अगर या बगैर नुक्ते के हो तो वो एक्चुअली हमजा की एक किस्म है। तो अगर कंफर्म करना हो कि जी ये या है तो फिर उसके नीचे दो नुक्ते होने चाहिए। वैसे अरबी लिखने वाले भी बहुत सारी जगहों पे नुक्ते नहीं लगाते, जैसे कुरान पाक हमारे यहाँ जो छपता है उसमें नीचे नुक्ते तो नहीं लगे होते या के नीचे, तो हम वो उसको उसी तरह ही पढ़ते हैं। लेकिन अभी देखें इसका फर्क देखने के लिए मैंने शायद पहले भी बात की हो, जैसे है ना अल्लाह, अब ये है अल्लाह, तो हम अली भी इसी तरह लिखते हैं ना, और अरबी में अल्लाह भी ऐसे है। तो एक्चुअली इसका फर्क करने के लिए ये अगर अल्लाह है तो अली लिखने के लिए हमें नीचे दो नुक्ते लगाएंगे। अब ये शख्स से दूर हो गए, ये अल्लाह है, ये अली। अब अली इसमें अलम है, ये एक शख्स का नाम है, जबकि अला जो है ये एक हर्फ जार है, इसका मतलब होता है ऑन। ठीक है, तो अब हम अगर कहें अली जालिसुन अलल कुर्सी, अली कुर्सी पर बैठा है, तो इसका मतलब ये अला जो है ऊपर या पर या ऑन।
تو یہ ایسے مجھے ذہن میں آ گئی بات، پہلے نہیں بتائی تو آپ کو تاکہ کلیئر ہو جائے کہ یہ فرق دیکھ رہا ہوں تو پھر یہ نقطوں سے ہوگا. اچھا آگے ہم بڑھیں جی. یہ ہم نے بات کی الولد جالس فی البیت، یہ ہے ہمارا مبتدا اور یہ ہے ہماری خبر. اور یہ آج جو نئی چیز ایڈ ہوئی ہے، یہ جو میں نے ریڈ کلر میں اس کو کور کیا، یہ ہے متعلق خبر. بنیادی طور پر یہ ایڈیشن ہے ہمارے آج کے لیسن میں، جو نئی چیز ہے وہ یہ. اچھا اب اور کوئی مثلا مثال ہم لے لیں جیسے اچھا ایک بات اور ہے کہ جو متعلق خبر ہے نا، یہ عام طور پر مرکب جاری ہوتا ہے. مرکب جاری آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پورا ایک لیسن پڑھا تھا کہ اس میں ایک حرف جار ہوتا ہے اور اس کے بعد اسم ہوتا ہے جو مجرور ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو ہے نا بیت، یہ بیسیکلی کیا تھا؟ بیتن، جس کا مطلب ہوتا ہے گھر یا ایک گھر. اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں. جب الف لام لگاتے ہیں تو کیا تبدیلی آتی ہے؟ بنیادی طور پر کیا تبدیلی آتی ہے کہ اس کی جو تنوین ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے. ہلکی سے مراد کہ دو پیش جو ہے وہ ایک پیش رہ جاتی، تو وہ بیتن سے بن جاتا البیتو. تو البیتو کیا ہے؟ معرفہ حالت ہے، یعنی گھر، ایسا گھر جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، معروف ہے. جو بندہ بات کر رہا ہے اور جو سن رہا ہے دونوں کو پتا ہے کس گھر کی بات ہو رہی ہے، تو وہ معرفہ ہے، تو وہ بن جائے گا البیتو. لیکن جب فی ساتھ لگا تو فی نے کیا کیا؟ وہ جو پیش تھی وہ ہٹا کے اس کو زیر کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں کسرہ. اس کو دمہ کہتے ہیں پیش کو، اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ. لیکن یہ چونکہ اس کی اعرابی حالت ہے، ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم اعراب کہیں گے تو وہ اعراب عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ کسی اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے، وہ پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو، تو وہ عام طور پر اس کا اعراب ہوتا ہے جو اس کی اعرابی حالت کو ظاہر کرتی ہے. اگر پیش ہو تو ہم کہتے ہیں رفعی حالت ہے، اگر زبر ہو تو ہم کہتے ہیں نصبی حالت ہے، اور اگر زیر ہو تو ہم کہتے ہیں جری حالت ہے. تو اسی لیے ان کے نام دمہ یا فتح یا کسرہ نہیں ہوتے، بلکہ جب اعرابی حالت کو ظاہر کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں زبر. جو پیش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رفع، اگر رفع ہو تو وہ اسم رفعی حالت میں کہلاتا ہے. اگر زبر ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس کے اوپر نصب ہے، فتح نہیں کہتے. فتح وہ ہے جب حرکت ہو، پیچھے کسی حرف پہ ہوگی تو ہم کہیں گے یہ فتح ہے یعنی زبر. لیکن جب اعرابی حالت کے طور پر کسی اسم کے آخری حرف پہ وہ حرکت آئے گی تو ہم اس کو کہیں گے نصب، یعنی وہ نصبی حالت ہے اس اسم کی. اور جب زیر ہوگی تو ہم اس کو کسرہ کی بجائے جر کہیں گے، تو اس کو ہم کہہ دیں گے حالت جر ہے یہ، یا جری حالت ہے. تو یہ فی کی وجہ سے یہ جری حالت میں ہو گیا. تو البیتی ویسے نارمل کیا تھا؟ بیتن، معرفہ ہوا تو البیتو، اور فی لگنے کی وجہ سے البیتی. تو اب یہ دونوں مل کے ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ مرکب جاری. یہ ہم نے مرکب جاری کا پورا لیسن پڑھا تھا، اس میں یہ ساری تفصیل ہم نے ڈسکس کی تھی، اس کی مثالیں دی تھی. تو اس میں سے ایک مثال دی ہے. تو آپ نے جو متعلق خبر ہے وہ عام طور پر مرکب جاری کی صورت میں آئے گا. جیسے میں کہہ دوں کرسی پر، میز پر، ٹھیک ہے، کرسی کے نیچے، ٹھیک ہے، چھت کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ حروف جار کی مدد سے ایک اسم کے ساتھ لگے گا حرف جار، تو وہ مرکب جاری بن جائے گا. تو عام طور پر متعلق خبر مرکب جاری کے طور پر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کسی جگہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس کے بعد جی اب ہم کچھ ایک دو اور مثالیں لے لیتے ہیں. جیسے ہمارے لیسن میں بھی دیا ہوا ہے کہ ہاں جی طلب العلم، اس کا میں آپ کو ترجمہ بھی لکھ دوں، لڑکا گھر میں بیٹھا ہے. تو اس کی ترتیب آپ دیکھ لیں کہ مبتدا تو اردو میں بھی وہی ہے جو جیسے پہلے ہے اسی طرح مبتدا پہلے آیا ہے، اور بیٹھا ہے اصل میں خبر ہے اس کی لڑکے کے بارے میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے بعد آ گیا اس کی خبر جالسن. اب جالسن ہوا ہے تو اس میں ہے کا معنی بھی آ گیا، کیونکہ الولد الجالس ہوتا تو وہ بیٹھا ہوا لڑکا ہوتا، وہ مرکب اضافی مرکب توصیفی ہوتا. لیکن یہ چونکہ اب مرکب تام ہے، یعنی اس جملہ
जुमला इसमें है तो ये हमने क्या किया, इसको नकरा हालत में लिखा, तो ये इसका तर्जुमा हो गया बैठा है। लेकिन ये जो हिस्सा है ना घर में, ये है असल में मुतल्लक़ खबर, और इसका तर्जुमा क्या किया हमने, फिल बैती, और ये आमतौर पर आखिर में आता है। ये जब मैं आमतौर पर कहता हूँ तो ये बहुत सारी चीजों में मैं पहले भी बड़ी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये आपने जो भी रूल सीखना है या पढ़ना है या उसको अप्लाई करना है तो ये ज़हन में रखना है कि ये आमतौर पर ये रूल है, कोई एक्सेप्शन इसकी हो सकती है, यानी खबर पहले भी आ सकती है, कभी मुब्तदा बाद में जा सकता है। इसी तरह मुतल्लिक़ खबर भी बाज़ जुमले में बिल्कुल शुरू में आ सकता है, तो वो यानी वो भी सही होगा। और वो बाज़ का जोर देने के लिए जो है ना, किसी बात में ताकीद पैदा करने के लिए, तो बाज़ का तो वो मुतल्लिक़ खबर से शुरू हो जाता है जुमला। तो लेकिन आम हालत वही होगी, मुब्तदा पहले होगा, खबर बाद में होगी, और मुतल्लिक़ खबर उसके आखिर में होगा। अच्छा, जैसे है कुरान पाक में है ना जी, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अब देखिए ये जुमला जो है इसमें एक लफ्ज है कुल्ली। कुल्ली एक चीज अरबी में होती है, उसको हम कहते हैं ज़र्फ, ज़र्फ़ मकान। ठीक है जी, कि कौन सी चीज कहाँ है, जैसे हम कह दें ऊपर, नीचे, सामने, दाएं, बाएं, तो ये सारे ज़र्फ की किस्में हैं। ये अभी हम आगे जाएंगे ना जो तो इनकी सारी तफसील आपके इल्म में आती जाएगी, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये जो किसी चीज के बारे में बताया जाता है ना कि वो कहाँ है या कितनी है, तो ये ज़र्फ कहलाते हैं। तो यानी एक तो है ना मुरक्कब जारी की किस्म, तो लेकिन ये बात का ज़र्फ भी इस्तेमाल होता है मुतल्लक़ खबर में। तो अब इसको अगर हम देखें ना, इसका जायजा लें हमारे जुमले के हिसाब से, तो ये अल्लाह, ये तो हो गया हमारा मुब्तदा, और कदीरुन देखिए ना, ये है मारफा हालत में, ये है नकरा हालत में। तो असल में क्या है, अल्लाह कदीरुन, अल्लाह कादिर है, तो ये तो होगी खबर, और ये है मुब्तदा। तो ये बाकी जो चीज है ये मुतल्लिक़ खबर है। ये बड़ी मारूफ आयत है ना कुरान पाक में, हम अक्सर पढ़ते हैं अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अच्छा, इसको हम वैसे तो कुरान पाक के अल्फाज को तो हम एक जर्रा बराबर भी आगे पीछे नहीं कर सकते, वो तो जैसे है वैसे ही है। लेकिन हम चूंकि अरबी का कायदा समझ रहे हैं तो उसको समझने की खातिर जस्ट आप इमेजिन करें कि अगर ये अला कुल्लि शैइन जो है ये हम बाद में भी लिख देंगे ना तो मानवी लिहाज से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कहते हैं अल्लाह कदीरुन, या तो इतनी बात भी कह सकते हैं, ये भी एक मुकम्मल जुमला बन गया, अल्लाह कदीर, अल्लाह कादर है। और अला कुल्लि शैइन, हर चीज के ऊपर, तो ये चीज यहाँ भी आ सकती है और वहां भी आ सकती है। जैसे है ना, खबर यहाँ थी पहले और मुतल्लिक़ खबर बाद में था, तो यहाँ ये जो मुतल्लिक़ खबर है अगर हम यहाँ रख देंगे, फर्ज कर रहा हूँ, तो आप समझने के लिए समझ लें कि ये मुब्तदा हो गया, ये खबर होगी, और ये मुतल्लिक़ खबर अगर यहाँ पे लगाएंगे तो जुमले के लिहाज से फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह दूसरी जुबानों में भी, हम इंग्लिश में भी, उर्दू में भी बात करते हुए या लिखते हुए चीजें आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि जी, ये जैसे बात की थी कि लड़का बैठा है, अब इसके बाद हमने ऐड किया घर में बैठा है, तो एक बंदा अगर बात कर रहा हो कहता है जी लड़का बैठा है कमरे में, लड़का बैठा है घर में, तो इसमें भी कोई सुनने वाले को कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये कोई बात गलत हो गई है, वो उसको भी वही समझ आएगी। अगर मैं कहूँ लड़का घर में बैठा है या लड़का बैठा है घर में, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो ये यानी मुतल्लिक़ खबर और मुब्तदा, हमें इसमें फर्क समझना है कि इन तीनों में फर्क क्या है और उसकी हालत क्या होती है। तो मुब्तदा हमेशा होगा मारिफा, बल्कि हमेशा का लफ्ज नहीं कहना चाहिए, आमतौर पर मारिफा होगा, खबर आमतौर पर नकिरा होगी, और मुतल्लिक जो है ये आमतौर पर मुरक्कब जारी होगा, लेकिन बाज़ का इसमें ज़र्फ का भी इस्तेमाल होगा। और इसी तरह देख लें जी, एक और बड़ी मशहूर हदीस है, तलबुल इल्मी फरीदतुन।
اب یہ طلب العلم یہ ہو گیا مبتدا اور یہ ہوگی خبر، اور اس کے بعد آپ لگا دیں علی کل مسلم، کل مسلم۔ اب یہ دیکھیے یہ نیچے اس کے زیر ہے، میں یہاں بھی لگا سکتا ہوں اور یہاں بھی لگا سکتا ہوں۔ تو یہ ایکچولی کیا تھا، کل مسلمون، تو یہ علا کی وجہ سے اس کے نیچے بھی زیر آ گئی اور اس کے نیچے بھی زیر آ گئی، تو اب یہ بن گیا ہمارا کل مسلم، ایک مرکب بن گیا، اور پھر علا کے ساتھ مل کے یہ ایک مرکب جاری بن گیا۔ تو یہ ہوگی ہماری متعلق خبر، یہ ہوگی خبر، اور یہ ہو گیا مبتدا۔ اچھا اب یہاں مبتدا کیا ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ ایک مرکب ہے، طلب العلم، مرکب اضافی ہے علم کی طلب، اس میں اضافت آ گئی، نسبت آ گئی علم سے، تو علم سے طلب کی نسبت ہے، یعنی علم کی طلب، علم کی خواہش، علم کی چاہت فرض ہے ہر مسلمان پر، علی کل مسلم و مسلمۃ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مسلمتن ہو جائے گا علی کی وجہ سے۔ تو مبتدا، خبر اور متعلق خبر، تو یہ چیزیں بنیادی طور پر تو یہی ہیں جو ہم نے آج کے لیسن میں نئی چیز آئی ہے وہ متعلق خبر ہے۔ باقی اس کو مزید ہم مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کلیئر ہو جائے گا اگر کوئی اس میں تھوڑی بہت کمی بھی ہے تو۔ ویسے یہ ہے نا اس سے زیادہ اس میں ہے نہیں، یعنی ہم نے جو پہلا جملہ پہلے لیسن میں پڑھا تھا نا، جملہ اسمیہ کی سادہ ترین قسم، یعنی ایک ہوگا مبتدا اور اس کے بعد اس کی خبر ہوگی، اس کے متعلق جو شرائط، جو اس کے ہے نا جزیات اور اس کے ساتھ جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، جو میں نے آج بھی ریوائز کی ہیں سٹارٹ میں، اور پچھلے لیسن میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ وہ جو چار چیزیں ہم جو اسم کی چار حالتیں ہیں تو وہ ہر جگہ اپلائی ہوں گی۔ تو یہاں ہم نے نئی چیز کیا دیکھی کہ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی، فرق یہ ہے، باقی چیزیں تقریباً مرکب توصیفی سے ملتی جلتی ہیں۔ یا پھر کیا ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے کہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو اس کی خبر پھر آ جائے گی واحد مؤنث۔ باقی بس مبتدا کو بناتے جائیں معرفہ اور خبر کو نکرہ، اور اب ہم نے جو تیسری چیز کہی ہے وہ کیا ہے، متعلق خبر، تو وہ ساتھ ایڈ کر دیں اسی حساب سے جو عام طور پر مرکب جاری ہوگا، یعنی حرف جار ہوگا، اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اس کو مجرور کر دیں گے تو متعلق خبر ایڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ کر کے تو ہم جملے کی جتنی بھی طویل ترین شکل ہو سکتی ہے اس کو ہم نے بنانا ہے۔ جیسے ہم اس میں کہہ دینا جی یہی مثال اگر لے لیں، لڑکا گھر میں بیٹھا ہے تو ہم کہہ دیں لڑکا صبح سے گھر میں بیٹھا ہے، اب ایک نئی چیز آ جائے گی۔ یا میں کہہ دوں لڑکا گھر میں نہیں بیٹھا ہے، صحیح ہے، یا میں کہہ دوں کہ جی کیا لڑکا گھر میں بیٹھا ہے، یا میں کہہ دوں جی لڑکا گھر میں کیوں بیٹھا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف شکلیں نا ہم اردو میں بات کرتے ہیں، انگلش میں کرتے ہیں، تو وہی چیز ہم نے یہاں کرنی، جو مختلف اس کے متعلق چیزیں ہیں وہ ہم نے سارے پہلو کو دیکھتے ہوئے ان کو عربی میں کیسے کرنا ہے وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح سے ہم کسی بھی قسم کا جملہ ہوگا، مثبت ہوگا، منفی ہوگا، سوالیہ ہوگا، مختصر ہوگا، طویل ہوگا، تو اس کو ہم مکمل طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ لیں گے۔ اچھا اب یہ جو آج والا لیسن ہے اس کے متعلق تھوڑی مزید چیزیں دیکھنے کے لیے آپ اس کی مثالوں کو مزید دیکھتے ہیں اگر تو زیادہ واضح ہوگا۔ میں آپ سے اس کو شیئر کر دیتا ہوں، جملہ اسمیہ۔ اچھا جی متعلق خبر آ گئی اس کی، یہ ہم نے بات کر لی کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس حالت میں ہوتا ہے۔ اب اس کی یہ جو آگے دی ہوئی ہیں نا مثالیں، اس کو آپ میں اس کا سائز تھوڑا بڑھا دیتا ہوں ایسے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلی مثال دی ہوئی جی آدمی گھر میں ہے، یہ تو تقریباً ملتی جلتی ہے، الرجل فی البیت، یہ ہم آلریڈی سمجھ چکے ہیں۔ دوسری اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ہمارے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں بھی ہے شروع میں ہی کہ جی الحمد تمام تعریفیں، اس کا ترجمہ ہو گیا الحمد۔ اس کے بعد ہے اللہ کے لیے ہیں للہ، تو یہ دو ہی الفاظ مل کے تو اس پوری فکرے کا ترجمہ ہو گیا۔ اب للہ کیا ہے، یہ ہے ہمارا متعلق خبر، کیوں؟ کیونکہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، پہلے اس میں حرف ہے لام اور پھر اللہ ہے،
تو یہ مرکب جاری بنا ہے اصل میں، تو جو کہ متعلق خبر ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ خبر نہیں ہوگی جملے میں، تو وہ جو اس کا متعلق خبر ہے نا، اس کے اندر ہی ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ تو وہ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ جی الحمد للہ، کہ جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں اب نکرہ حالت میں کوئی خبر نہیں آئی ہے، لیکن للہ ہی میں سارا کچھ پتہ چل گیا کہ یہ بات کس کے متعلق ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں ساری مثالیں وہی ہیں کہ جس میں خبر نکرہ حالت میں نہیں ہے، بلکہ متعلق خبر دیا ہوا ہے مبتدا کے بعد، اور اسی کے اندر ہی ساری خبر ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اب دیکھیں جیسے آگے جنت متقیوں کے لیے، اب جنت ہو گئی مبتدا، الجنت مبتدا آئے گا تو معرفہ حالت میں آئے گا، اور یہ مؤنث ہے تو الجنت تو متقیوں کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے للمتقین۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، آپ کے جانے پہچانے، آپ نے کئی بار پڑھے ہیں سنے، تو لیکن اب ہم اس کی انالیسس کر رہے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے، اور یہ جملے میں کیسے استعمال ہوئے ہیں، اس کی یہ شکل کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ کہ متقون اور متقین، اب ان میں فرق کیا ہے، کیونکہ کبھی متقون آ جاتا ہے، کسی جگہ پہ متقین آ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ لام جو ساتھ لگا، اس کی وجہ سے یہ مرکب جاری بنا، تو اس کی جری حالت ہوگی، متقون سے متقین ہوگی۔ تو اگر نارمل حالت میں ہوگا تو متقون ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا الجنت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر جہنم کافروں کے لیے، تو اسی طرح جہنم للکافرین۔ پھر حیا ایمان میں سے ہے، الحیاء من الایمان۔ اب یہ من کیا ہوتا ہے، فرام انگلش میں ہم کہتے ہیں نا، تو اردو میں کہتے ہیں اس سے، تو من الایمانی یعنی ایمان میں سے ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ایمان کا حصہ ہے الحیاء، حیا ایمان میں سے ہے، یا حیا ایمان کا حصہ ہے، تو ہم اس کو عربی میں کیا کہیں گے، الحیاء من الایمان۔ تو اب من الایمان کیا ہے، یہ ویسے تو متعلق خبر ہے، لیکن اسی میں ساری بات ہو رہی ہے کہ حیا کے متعلق کیا بتایا جا رہا ہے۔ انسان خسارے میں ہے، الانسان فی خسرن، اب فی کی وجہ سے خسرن سے خسرن ہو گیا، تو یہ بھی متعلق خبر ہے جو کہ خبر بھی دے رہی ہے۔ اسی طرح دو مثالیں آگے اگلے پیج پہ اور ہیں، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ اب دیکھیے اس میں گھر کی بجائے میرا گھر آ گیا، میرا گھر کیا ہوتا ہے، یہ مرکب اضافی بن گیا۔ اب جو چیزیں ہم نے شروع میں جتنے لیسن میں پڑھی ہیں نا، اب ان کا ساروں کا استعمال آئے گا، کسی جملے میں کوئی چیز آ جائے گی، کسی جملے میں کوئی چیز آ گئی، تو بیتن کی بجائے آ گیا بیتی، یہ جو آخر میں یا لگا ہے نا، یہ میرا کے معنی میں دے رہا ہے، یہ یا متکلم کہلاتی ہے۔ تو بیتی میرا گھر، امام المسجدی مسجد کے سامنے، امام کہتے ہیں سامنے کو، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تو امام المسجدی مسجد کے سامنے۔ اب یہ امام جو ہے یہ ظرف ہے، ابھی میں نے شروع میں کہا نا کہ بعض اوقات مرکب جاری کی بجائے یہ ظرف بھی آئے گا، تو یہ امام المسجدی، یہ امام بھی اسی طرح نا زیر دے دیتا ہے آگے والے اسم کو، یہ جو ظرف ہوتا ہے۔ تو امام المسجدی مسجد کے سامنے، یعنی کوئی شخص بتا رہا ہے کسی کو کہ میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ پھر آگے کیا ہے جی، گاڑی درخت کے نیچے ہے، اس میں بھی وہی ہے کہ یہ ظرف ہے تحت، تو السیارۃ گاڑی آ گئی یہ معرفہ حالت میں، اور تحت الشجرۃ درخت کے نیچے ہے۔ اچھا آگے اب جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا، لکھا ہوا ہے یہاں بھی امام، خلف، فوق، تحت، عند جیسے الفاظ ظرف کہلاتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے اسباق میں آ رہی ہے، تو جہاں جہاں ان کا استعمال آتا جائے گا تو پھر اس کی مزید تفصیل آئے گی، لیکن فی الحال ان کو آپ سمجھ لیں کہ امام کہتے ہیں آگے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت نیچے کو، اور عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، ہم کہتے ہیں نا اس کے پاس ہے یا اس کے ساتھ ہے، تو انگلش میں ہم کہہ دیتے ہیں بیسائیڈ۔ یہ سمجھ لیں کہ لوکیشن طے کرتی ہیں یہ چیزیں، جو ظرف کہلاتا ہے نا، کہ کسی چیز کی لوکیشن پتہ کرنے کہ وہ کہاں ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انگلش میں بھی، تو عربی میں یہ ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی کہ بعض مرتبہ قائم مقام خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے، جس سے جملے میں ایک طرح کی تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا قائم مقام خبر سے مراد یہی ہے، یہ جب خبر نہ ہو نکرہ حالت میں اور متعلق خبر ہی خبر کی جگہ پہ آ جائے، تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں، قائم مقام خبر۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ یہ اس کا قائم مقام ہے، یعنی جو خود نہیں ہے لیکن اس کی جگہ جو کام وہی کر رہا ہو، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں قائم مقام ہے۔ جیسے کوئی آدمی کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، تو اب وہ چھٹی پہ ہے یا وہ چلا گیا ہے، تو اس کی جگہ پہ کسی اور کو وہ کام عارضی طور پر دے دیا جائے، تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا قائم مقام ہے۔
تو اسی طرح خبر جس جملے میں نہیں ہوگی اپنی اصلی حالت یعنی نکرہ حالت میں، تو وہاں صرف متعلق خبر سے اگر انفارمیشن مل رہی ہے مبتدا کے بارے میں تو وہ اس کی قائم مقام خبر کہلائے گی۔ تو قائم مقام خبر بعض اوقات کیا ہوتی ہے، وہ مبتدا سے پہلے آ جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ عام طور پر تو مبتدا سٹارٹ میں ہوگا اور خبر بعد میں ہوگی اور متعلق خبر اس کے بعد ہوگی، یہ ویسے تو عمومی ترتیب تو یہی ہے تینوں کی، لیکن ایکسیپشنل کیسز میں یہ آگے پیچھے بھی ہو جائے گی اور کسی نہ کسی وجہ سے ہوگی۔ اب یہ دیکھیے جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے نا کہ جو قائم مقام خبر ہے وہ اگر جملے کے شروع میں آ جائے یعنی مبتدا سے پہلے آ جائے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس بات میں تاکید پیدا کی جا رہی ہے۔ جیسے مثالیں دیکھیے، للہ ملک السماوات والارض، ہم جب اس کو پڑھتے ہی ہیں نا، اگر ہمیں معنی پتا ہو نا تو ہم اس میں زور دیں گے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ تو یعنی اس پہ ایک طرح سے نا تاکید پیدا کر دی ہے کہ یہ جو زمین و آسمان کی بادشاہی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ہے۔ تو اس صورت میں ہم جب تاکید پیدا کرنی ہو تو ہم للہ ہی یعنی کہ قائم مقام خبر جو ہے وہ شروع میں لے آئیں گے۔ ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں ملک السماوات والارض للہ ہی، مطلب تو اس کا یہی ہوگا کہ جی زمین آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، لیکن جب للہ ہی شروع میں لگائیں گے تو اس میں مزید وزن پیدا ہوگا، تاکید پیدا ہوگی۔ تو یعنی جب ایسی سچویشن ہو کہ ہم نے کسی بات میں وزن پیدا کرنا ہو تو متعلق خبر کو مبتدا سے پہلے لے آئیں گے۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیے، للہ خزائن السماوات والارض، یہ اس سے ملتا جلتا یہ بس ملک کی جگہ پہ خزائن آ گیا، یعنی خزینہ یا خزانہ اس کی جمع ہے خزائن۔ پھر آگے کیا ہے، الینا مرجعکم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جی الینا ہماری طرف، یہ اصل میں کیا ہے، الہ اور نا، یہ دو یہ بھی مرکب جاری ہے اصل میں، الہ کی طرف اور نا ہماری، تو یعنی ہماری طرف۔ مرجعکم یہ بھی اب ایک مرکب ہے کہ تمہارا لوٹنا، مرجع واپس آنا، لوٹنا، اور کم تمہارا یعنی انتم کہتے ہیں جیسے، یا یو کہتے ہیں ہم انگلش میں، لیکن واحد تسنیہ جمع تینوں کے لیے انگلش میں تو یو ہی کہتے ہیں، اردو میں ہم ایک کو تم کہہ دیتے ہیں اور ایک سے زیادہ تو عام طور پہ آپ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی تم سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ تو یہ الینا جو ہے یہ متعلق خبر ہے جو کہ قائم مقام خبر کے طور پر ہے، لیکن یہاں یہ شروع میں آ گئی مبتدا سے پہلے زور پیدا کرنے کے لیے۔ یہ تین مثالیں اس کی یہ ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جی جار مجرور اور ظرف جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی نا جار مجرور بھی اسی کو کہتے ہیں، مرکب جاری کو جار مجرور بھی کہتے ہیں، یعنی پہلا حرف جار ہوتا ہے اور جو اس کے بعد اسم ہوتا ہے اس کو ہم مجرور کہتے ہیں۔ تو اس کو ملا کے ہم جار و مجرور بھی کہہ سکتے ہیں اور ویسے اس کا نام مرکب جاری بھی ہے۔ اور ظرف ابھی ہم نے بات کی، وہ تحت، فوق، امام وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو ہیں وہ ظرف ہیں۔ تو وہ یہ دو چیزیں کیا ہیں، جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں، یعنی یہ جب شروع میں آئیں گے تو اس کو ہم مبتدا کا درجہ نہیں دیں گے، یہ رہیں گے خبر ہی۔ تو عربی زبان میں کوئی جملہ جار مجرور یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہوتا ہے اگرچہ نکرہ ہو۔ ابھی دیکھیے، اب میں نے ابھی آج بھی بات کی اور پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ جو چیز بھی ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں عام طور پر ایسا ہے۔ تو ہم نے جملہ اسمیہ کو بنانا جب شروع کیا تو اس کے بنیادی ترین اصول ہم نے کیا طے کیا کہ مبتدا معرفہ ہوگا، لیکن میں نے کیا کہا، مبتدا عام طور پر معرفہ ہوگا۔ اب وہ جو عام طور پر کہنا ہے نا، اس سے یہ چیز بچت ہوتی ہے جو ہماری ایکسیپشن آ جاتی ہے۔ تو جب مبتدا بعد میں آئے گا، شروع میں تو آئے گا تو یہ معرفہ ہی ہوگا، لیکن جب بعد میں آئے گا تو اس میں ممکن ہے کہ وہ نکرہ بھی ہو جائے، جیسے کہ یہاں یہ صورتحال اس کو وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے، فی البیت رجل، اب یہ اگر ہوتا نا کہ آدمی گھر میں ہے تو ہم کہتے ہیں الرجل فی البیت۔ تو اب یہ کیا ہے، کسی ایک آدمی کی بات ہو رہی جو معروف نہیں ہے، جس کا پتہ نہیں، نہ بتانے والے کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، نہ سننے والے کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، یعنی وہ معرفہ نہیں ہے، کسی ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی گھر ہے کوئی اور وہاں دو لوگ کھڑے ہیں، یعنی جسٹ ایک امیجن کر لیں، اور ایک بندہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یہ جو گھر ہے، گھر تو معروف ہے، یعنی وہ سامنے ہی ہے، اسی لیے وہ آیا ہے معرفہ حالت میں فی البیت، تو وہ اس کو بتا رہا ہے کہ اس گھر میں ایک آدمی ہے۔
اب پتا دونوں کو ہی نہیں ہے کہ اندر کون آدمی ہے. اگر پتا ہوتا تو پھر الرجل ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اس گھر میں ایک آدمی ہے. تو یہ بعد میں آیا ہے جو راجلن, یہ نکرہ حالت میں ہے, لیکن کہیں گے ہم اس کو مبتدا ہی, کیونکہ اس کے متعلق ایک خبر دی جا رہی ہے, تو یہ مبتدا ہو جائے گا مؤخر. اور پہلے کیا آیا فی البیت, ویسے تو یہ متعلق خبر ہے لیکن اب یہ قائم مقام خبر بن جائے گی, کیونکہ یہ یہاں پہ اس جملے میں خبر نہیں ہے بلکہ صرف متعلق خبر ہے. اب اگلی دیکھیں مثال, مع العسری یسرا, یہ قرآن پاک میں بھی الفاظ ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے یا تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ مع العسری کیا ہو گیا, مع کیا ہے, یہ وہی ظرف ہے, یعنی یہ بتا رہا ہے کہ وہ چیز کہاں ہے, مع ساتھ, مع العسری مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یسرن جو ہے یہ نکرہ حالت میں ہے لیکن یہ مبتدا ہے, کیونکہ بعد میں آیا تو یہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح فل جسدی مدغتن, جسم میں ایک لوتھڑا ہے. یہ دل کے متعلق بات ہے, یہ پوری ایک حدیث ہے لیکن یہ یہاں پہ اس کا ایک ٹکڑا دیا گیا ہے. فل جسدی مدغتن, تو یہاں اس وقت جو زیر بحث بات ہے وہ کیا ہے کہ بعد میں اگر مبتدا آئے تو وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہم اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں. تو یہاں بھی دیکھیے مدغتن نکرہ حالت میں ہے. پھر آگے دیکھیے فی قلوبہم مرض, یہ اب قرآن کے الفاظ ہیں, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے. ٹھیک ہے, تو مرض کیا ہے, نکرہ حالت میں ہے لیکن مبتدا مؤخر ہے. پھر آگے دیکھیے لہم عذاب عظیم, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ بھی قرآنی الفاظ ہیں. تو اب دیکھیے لہم پہلے آ گیا متعلق خبر, یعنی یہ قائم مقام خبر ہوگی, تو مبتدا ہمارا آیا بعد میں, اور وہ کیا ہے, مرکب توصیفی میں ہے. اب یہ آپ دیکھیے آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی, عذاب عظیم, دونوں نکرہ حالت میں ہیں. عذاب وہ ہے موصوف اور اس کی صفہ کیا ہے, عظیم, تو یہ مرکب توصیفی بن گیا. اور یہ دونوں مرکب جو ہے, دونوں الفاظ مل کے جو مرکب ہے یہ پورا مبتدا ہے لیکن ہے نکرہ حالت میں, تو چونکہ یہ بعد میں آیا ہے. اسی طرح آگے دیکھیے علی قلوبہم غشاوۃ, ان کے دلوں پر پردہ ہے. تو غشاوۃ نکرہ ہے, بعد میں آیا لیکن مبتدا ہے. پھر کیا ہے, فی الصلح خیر, صلح میں برکت ہے یا صلح میں خیر ہے, تو خیر نکرہ ہے, بعد میں آیا چونکہ مبتدا, تو یہ نکرہ ہو سکتا ہے. تو یہ مثالیں ہوں گی اس ٹاپک کی کہ جی اگر مبتدا بعد میں آئے تو وہ نکرہ ہو سکتا ہے. اچھا, ابھی اگلے پیج پہ مزید اسی کی مثالیں ہیں, یہ آپ بے شک خود دیکھ لیجیے گا, کیونکہ اسی طرح یہ دیکھیے نا آخر میں شجرۃ اسوۃ حدیقۃ سیارۃ شر اخن مروحۃ جمیلۃ, خوبصورت پنکھا, تو یہ وہی بن گیا مرکب توصیفی لیکن نکرہ حالت میں. پھر اسی طرح ساعۃ جمیلۃ, خوبصورت گھڑی, واچ, تو یہ بھی یعنی سارے جتنے مبتدا بعد میں آئے یہ نکرہ حالت میں ہے, تو یہ اس کی مثال ہے. اچھا, اس کے بعد اب یہ ایکسرسائز ہے, یہ میں آپ کو تھوڑا اس کے مطلب, اچھا ایک ہی ایکسرسائز ہے تو بس یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. ایک آدھ چیز ہم دیکھ لیتے ہیں, قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ابھی آپ دیکھیے ہم جیسے پچھلا لیسن کر رہے تھے تو اس کے حساب سے اگر ہم مثال لیتے تو ہم کہتے ہیں قرآن ہدایت ہے, القرآن, اور پھر آگے کیا ہے, تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب تمام انسانوں کے لیے نئی چیز آئی ہے, قرآن ہدایت ہے, یہ ہے ہمارا مبتدا اور خبر, القرآن ہدن, ٹھیک ہے نا, ہدایت ہدن, اور تمام انسانوں کے لیے للناسی, یہ اب جری حالت میں آ گیا مرکب جاری, یہ بن گیا اس کا متعلق خبر. تو قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, القرآن ہدن للناسی. الفاظ آپ کو سنے لگ رہے ہوں گے لیکن اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ کون سا لفظ کس حالت میں ہے اور کیوں ہے. تو القرآن معرفہ حالت میں مبتدا آ گیا شروع میں, اس کے بعد ہدن خبر ہو گئی نکرہ حالت میں, پھر تمام انسانوں کے لیے للناسی, تمام انسان یعنی الناس جب کہتے ہیں نا تو وہ جمع آ جاتی ہے انسان کی, تو وہ اس سے پہلے لام لگائیں گے تو وہ کے لیے کا معنی دے گا. تو القرآن ہدن للناسی, تو قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب آپ نے اسی طرح سے, یہ باقی تھوڑا سا ہی ہے, اگر زیادہ ہوتا تو میں کچھ اور چیزیں آپ کو بتاتا, باقی آپ اپنی خود پریکٹس کیجیے گا, یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا. یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہ دیکھیے بالکل آسان ہے, جو پہلے والا اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو یہ بالکل اسی طرز کا ہے.
مرد عورتوں پر قوام ہے، یہ بھی قرآن پاک سے الفاظ ہیں، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ پھر نماز نیند سے بہتر ہے، یہ آپ فجر کی اذان میں ایک جملہ سنتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ احسان کی روش اختیار کرنے والا خیر سے قریب ہوتا ہے اور شر سے دور ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا 2 لائنوں میں، لیکن یہ ہے اسی لیسن سے، مطلب جو پہلا اور دوسرا لیسن ہمارا، یعنی پچھلا اور آج کا لیسن اگر آپ ملا کے ان کے قواعد کو اگر سمجھ گئے ہیں تو یہ جملہ بنانا بہت آسان ہے، صرف لمبائی ہے اس میں اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، احسان کی روش اختیار کرنے والا، یہ ہو جائے گا مبتدا، اور خبر کیا ہوگی؟ 2 خبریں ہو جائیں گی، خیر سے قریب ہوتا ہے اور شر سے دور ہوتا ہے، تو یہ دونوں مرکبات بن جائیں گے، خیر سے قریب، ٹھیک ہے، اور شر سے دور۔ اور ہوتا ہے کا معنی خود بخود اس میں آ جائے گا، میں نے آپ کو اشارتاً ایک طرح سے بتا دیا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ یعنی ایک مبتدا کیا ہوگی؟ احسان کی روش اختیار کرنے والا، یہ مبتدا ہو گیا۔ پھر خبر کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، خیر سے قریب، اس کے بعد واو لگائیں گے، اور شر سے دور، تو یہ 2 مرکبات بنیں گے، تو یہ آپ کا جملہ پورا ہو جائے گا۔ باقی اس میں ہماری یہ من القرآن ایز یوزول ہمارے کچھ الفاظ ہیں جو نئے آپ کے لیے ہیں یاد کرنے کے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا الحمدللہ لیسن ہو گیا پورا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔